السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شہریار اور آپ دیکھ رہے ہیں سپر مسٹری چینل۔ دوستوں، آج کا ٹاپک ہے کہ حاضری کیسے ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کسی نعت خوانی کے پروگرام میں، میلاد میں، کہ اچانک ہی نعت پڑھتے پڑھتے ایک شخص، ایک مولانا صاحب وجد میں آ جاتے ہیں اور ایک دم سے جھومنا شروع کر دیتے ہیں اور بڑی الٹی سیدھی حرکتیں بھی سم ٹائم کرتے ہیں۔ ایک تو آپشن یہ ہے۔ اب اس کو بھی کہتے ہیں کہ جناب ان میں کوئی بزرگ کی حاضری ہو گئی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص گھر میں کوئی بزرگ آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے، یا لوگ بتانے والے بتاتے ہیں، ایون میں نے بھی خود ایک ایسا واقعہ دیکھا تھا کہ اچانک ہی آواز بھاری ہو جاتی ہے اور مطلب قرآنی آیات بعضوں کا دل سے منہ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ جو دل سے ہی آ رہی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ عجیب و غریب پرسراسی حرکتیں ہوتی ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جناب اس پہ حاضری ہو گئی ہے۔ اب حاضری کا کانسیپٹ یہ ہے کہ بتانے والے جو عقیدہ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جناب کوئی بزرگ جن، کوئی اللہ تعالیٰ کا نیک جن، نیک ناٹ برا، نیک جن انسانی جسم کے اندر ٹیک اوور کر لیتا ہے اور پھر اس کے اندر گھس کر بولتا ہے۔ یعنی کہ انسان کا جسم لیکن اندر سے جن بول رہا ہے، بزرگ جن بول رہا ہے جو کہ نیک جن ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ ایک کانسیپٹ ہے۔ اب اس میں عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ سائنس اس چیز کو نہیں مانتی۔ سائنس اور جتنے بھی سائیکیٹرسٹ ہیں، آپ خود ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بیماری ہے ہسٹیریا، ایک بیماری ہسٹیریا، ایک شیزوفرینیا۔ ان دونوں میں انسان کا جسم ایک پرسرار سا ریئیکشن دیتا ہے، اس کی آواز بھاری ہو جاتی ہے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بولتا ہے۔ اب سائنسدان اور سائیکیٹرسٹ اس چیز کو یہ تعبیر کرتے ہیں کہ انسان کے تحت الشعور میں جو کچھ دیر پہلے وہ سوچ رہا ہوتا ہے، جب اس پہ وہ دورہ پڑتا ہے تو وہ کچھ دیر پہلے کے الفاظ ڈیلیور کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص دل میں قرآنی آیات تلاوت کر رہا تھا تو وہ جب اس پہ وہ حملہ ہوگا، جب ہسٹیریا کا جب اس کو دورہ پڑے گا تو اس دورے کے دوران وہ قرآنی آیات کا ورد کرے گا۔ اب جو لوگ سامعین بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں واہ واہ واہ، بزرگ کی حاضری ہو گئی، وہ ان سب نے ایون مسائل کا حل پوچھتے ہیں۔ تو جناب وہ میں نے خود ایک پرسنلی مشاہدہ کیا تھا، میرے خاندان میں بھی ایک ایسے شخص ہیں، جب اب تو خیر وہ فوت ہو گئے ہیں، تو ان پہ بھی جب وہ کوئی قوالی لگاتے تھے غوث اعظم کی تو ان کا جسم بھاری ہو جاتا تھا، تو وہ ایک دم وجد میں آ جاتے تھے اور پھر وہ الٹا سیدھا بولتے تھے، قرآنی آیات بھی پڑھتے تھے، لوگ ان سے مسائل پوچھتے تھے کہ جناب میرا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، تو وہ آگے سے ان کو ویسا جواب دیتے تھے۔ تو میں نے بڑی باریک بینی سے جو سائیکیٹرسٹ تھے میں ان کے پاس گیا اور میں سارا کمپیریزن کیا اور پھر انہوں نے جو مجھے علامات بتائی وہ میں نے آ کر چیک کی تو وہ 100% وہی تھی۔ مطلب ایک بیماری ہسٹیریا کا دورہ، بعض اوقات یہ دورہ بہت شدید ہوتا ہے، بعض اوقات یہ مائلڈ ہوتا ہے۔ اب بعض لوگوں کو جب مائلڈ دورہ پڑتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی حاضری ہو گئی۔ اب جب بہت شدید دورہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں آسیب ہے۔ اب اس آسیب کے بارے میں بھی بات کروں گا، میں ایک ویڈیو بناؤں گا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ کوئی جن اشرف المخلوقات، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق انسان کے جسم کے اندر نہیں گھس سکتا۔ یہ پوری دنیا میں بحث چلی، آہستہ آہستہ دنیا نے مانا، سائنس نے مانا کہ بھائی یہ ہسٹیریا ہی ہے، ہسٹیریا کے علاوہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، اور انسانی جسم کا ایک غیر متوقع صدمہ، غیر متوقع خوشی یہ اس چیز کا باعث بنتی ہے۔ اور مطلب ایک عرصے تک آپ کو یاد ہوگا مرگی کے دورے کو بھی جنوں سے تعبیر کیا جاتا تھا، پھر لوگوں نے سمجھا کہ نہیں بھائی مرگی میں تو جن شن اندر نہیں آتے جسم کے، تو یہ بہت بڑا فالس بلیو ہے اور ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ اور آسیب کے حوالے سے تو میں خصوصی ویڈیو کروں گا اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ کوئی جن انسان کے اندر نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح یہ جو حاضری ہے، یہ حاضری کا بھی ایک من گھڑت ایک عقیدہ ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور سائیکولوجیکل جو کتابیں ہیں وہ پڑھ لیں، یا میں آپ کو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، اس میں آپ دیکھیں کہ کچھ علامات ہوں گی جو سیم بینا ان پہ پوری اتر رہی ہوں گی۔ تو جناب کوئی جن شن، کوئی حاضری وزری نہیں ہوتی۔ کوئی اللہ تعالیٰ کا نیک بزرگ جن بھی ہو، اگر اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اگر یقینی طور پہ بنایا تو وہ انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق کے اندر نہیں گھسے گا۔ بزرگ جن کا کام اپنی اللہ کی عبادت کرنا ہوگا، وہ انسان کے اندر کیا لینے آئے گا بھائی؟ یہ بڑا من گھڑت سا عقیدہ ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی پروف ہے تو وہ مجھے میل کرے، میں اس پہ ریسرچ کروں گا اور اپنی ٹیم کے ہمراہ جو میرے 2 بندے، جس میں ہمیشہ بتاتا ہوں، جو 2 بندے میرے ساتھ ہوتے ہیں، تو ہم دونوں اس پہ اسٹنگ آپریشن کریں گے یا ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اندرون شہر لاہور میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو میں پرسنلی خود بھی مل چکا ہوں، ہسٹیریا کا ان کو دورہ پڑتا ہے اور ساری دنیا سمجھتی ہے ان کے اندر جن آ گیا۔ کوئی بزرگ نیک جن کسی کے اندر نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی سمت متعین کی، ایک حدود متعین کی ہے، ٹھیک ہے؟ سورج اتر کے زمین پہ نہیں آئے گا، انسان والے اتر کے سورج پہ نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا۔ تو بھائی اگر اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنایا، انسان بنایا، تو انسان کی اپنی ڈومین ہے، کوئی بزرگ جن اس کے اندر لینے کیا آئے گا؟ تو ایسی تہمات کے خلاف آواز اٹھائیں، دیکھی سنی سنائی باتوں پہ بلیو نہ کریں، اور اگر آنکھوں سے دیکھا ہے تو اس کو پرکھیں کہ یہ بیماری ہے، یہ ہسٹیریا کی بیماری ہے، یہ شیزوفرینیا ہے،
اور ان دونوں کا مائلڈ اٹیک بھی ہو سکتا ہے, ہیوی اٹیک بھی ہو سکتا ہے. ہیوی اٹیک ہوگا تو وہ اسیب جس کو آپ کہتے ہیں وہ جھوٹ ہے, وہ سب فراڈ ہے. وہ مائلڈ اٹیک نہیں ہے, وہ ہیوی اٹیک ہے. اور اگر مائلڈ اٹیک ہے تو پھر آپ اس کو بزرگ جن کے کھاتے میں ڈالتے ہیں کہ بھائی وہ بزرگ جن کے اندر گھس گیا. تو ایسا نہیں ہے بھائیو, کچھ تھوڑا سا ریسرچ کریں, تہمات کے خلاف آواز اٹھائیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ میں ویڈیو کروں گا اسیب کے حوالے سے کروں گا, اور ایسا کوئی بندہ تلاش کرنے کی کوشش کروں گا جس کو دورہ پڑتا ہو اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہو کہ بھائی اس کے اندر جین یا چڑیل آ گئی ہے. تھینک یو.